پاکستان سپر لیگ کی قذافی اسٹیڈیم کو کل سے مکمل سیل کرنے کا فیصلہ۔ تمام ہوٹلز، ریسٹورنٹ، نجی دفاتر اور دکانیں بند رہیں گی۔ میچ سے پہلے 2 بجے تک روزانہ سرکاری، نجی اور کاروباری دفاتر بند کروانے کا مراسلہ جاری۔ جی ہاں، اس حوالے سے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران، بتائے گا مراسلے میں کیا لکھا گیا ہے؟ ماہم بالکل، چونکہ اب جو پی ایس ایل 8 ہے اس کا شروع ہونے کا وقت آ چکا ہے اور کل پی ایس ایل 8 کی تیاریاں مکمل کر کے پہلا میچ ہوگا۔ نگران حکومت نے ایک فائشائر پالیسی اپنائی ہے جس میں سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو وی وی آئی پیز کو مائنس کر دیا گیا ہے۔ صرف درجہ چہارم جو ڈیوٹی دے رہے ہوں گے ورکرز ان کو کھانا ملے گا۔ 365 کلوز سرکٹ کیمرے نصب کر کے کنٹرول روم فعال کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ قذافی اسٹیڈیم کے جو ارد گرد جتنے بھی نجی دفاتر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بینکس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہوٹل، ریسٹورنٹ جو ہیں ان کو 2 بجے تک جو ہے وہ کام کرنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد تمام جو دفاتر ہوں گے ان کو بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ نے یہ پالیسی موڈ سیٹ کر دیا ہے۔ شہر لاہور میں ہونے والے پی ایس ایل 8 کے مکمل ٹاسک اور ذمہ داریاں کمشنر و ڈپٹی کمشنر کو سونپ دی گئی ہیں۔ جو قذافی اسٹیڈیم ہے اسے میں شائقین کرکٹ کی 30,000 ٹکٹیں جو ہیں ان کو فروخت کر دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے شائقین کرکٹ کے لیے 3 جو سینٹر پوائنٹس فیروزپور روڈ اور گورنمنٹ کالج فار بوائز پارکنگ سائٹ ڈکلیئر کر دی گئی ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم میں 26 تاریخ سے مکمل سیل کر دیا جائے گا اور اس وجہ سے جو میچ سے پہلے 2 بجے تک روزانہ سرکاری، نجی و کاروباری دفاتر جو ہیں وہ بند کروانے کی ایڈوائزری بھی بھیج دی گئی ہے۔ اس وجہ سے قذافی اسٹیڈیم کے اندر اور باہر صفائی کی ذمہ داری LWMC کو سونپ دی گئی ہے۔ لیسکو کو قذافی سمیت ملکہ علاقوں میں لوڈ شیڈنگ فری زون قرار دینے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ 335 CCTV کیمرے اور کنٹرول روم فعال کر دیا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے 300 جنریٹرز کی مدد سے 4,000 لائٹس لگا دی ہیں۔ اس والے سے ڈی واٹرنگ مشینوں کے ذریعے پانی کا چھڑکاؤ کروانے کی ذمہ داری واسا کے سپرد کر دی گئی ہے۔ بم ڈسپوزل کی ذمہ داری DG سول ڈیفنس کے سپرد کی گئی ہے۔ سول ڈیفنس کے 500 رضاکار ڈیوٹیوں پر موجود ہوں گے۔ کنٹرول روم میں تمام محکموں میں 1122 ریسکیو، پولیس، اسپیشل برانچ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمہ وقت موجود رہیں گے۔ 25 بیڈ کا عارضی ہسپتال فارغ کر دیا گیا ہے۔ وی آئی پی روٹ کی ٹیکنیکل سویپنگ DIG اسپیشل برانچ کے ذمہ لگائی گئی ہے۔ مکمل فل پروف سیکورٹی کی ذمہ داری CCPO کی ذمہ داری ہوگی، جبکہ لانچ باکسز کی ذمہ داری ضلعی انتظامیہ کے سپرد ہے، جبکہ پارکنگ اور اسٹیڈیم کے باہر SMDs لگانے کی ذمہ داری بھی ضلعی انتظامیہ کے سپرد ہے۔ موبائل ہیلتھ یونٹ، جبکہ PC ہوٹل میں عارضی 6 بیڈ کا ہسپتال بھی فعال کر دیا گیا ہے۔ عارضہ قلب کی صورت میں فوری طبی سہولیات کے لیے ایمبولینس کی ذمہ داری پرائمری ہیلتھ کے ذمہ سپرد کی گئی ہے۔ شہر کے تمام ہسپتال کی ایمرجنسیز ہائی الرٹ ہونے کی وجہ سے کھلا رکھنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں اور ہسپتال جو ہیں وہ 24 گھنٹے جو ہے ایمرجنسی میں رہیں گے۔ عارضی بلڈ بینک بھی لگانے کی ذمہ داری ہیلتھ پرائمری کو سپرد کر دی گئی ہے۔ پلان کمشنر لاہور ڈویژن چودھری محمد علی رنداوا نے تیار کر وزیر اعلیٰ پنجاب نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں لاہور میں ہونے والے PSL کے میچز کے حوالے سے مشاورت ہوگی۔ کابینہ تاحال PSL کے لیے 50 کروڑ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پنجاب حکومت جو 50 کروڑ ادا کرنے کا کہہ رہی ہے، اس میں سے کوئی بھی پولیس یا ضلع انتظامیہ کے چارجز نہیں ہیں۔ مزید جانتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف حسن رضا سے تکنیکی وجوہات پر رابطہ منقطع ہوا ہے۔ اس حوالے سے ان سے تفصیلات لیں گے، لیکن ابھی آپ کو اہم خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں لاہور میں ہونے والے PSL کے میچز کے حوالے سے مشاورت ہوگی۔ کابینہ تاحال PSL کے لیے 50 کروڑ دینے کے لیے تیار نہیں۔ پنجاب حکومت جو 50 کروڑ ادا کرنے کا کہہ رہی ہے، اس میں کوئی پولیس یا ضلعی انتظامیہ کے چارجز نہیں ہیں۔ PSL کے حوالے سے ڈولفن اور PRU کا سیکیورٹی پلان جاری۔ ڈولفن پولیس رسپانس یونٹ کا نجی ہوٹل تا قذافی اسٹیڈیم اسپیشل اسکواڈ تشکیل۔ ڈولفن پولیس رسپانس یونٹ کا پیٹرولنگ دستہ 198 ٹیموں پر مشتمل ہوگا۔ ڈولفن اور PRU کی 27 ٹیمیں پیٹرولنگ کے فرائض سر انجام دیں گی۔ مزید تفصیلات بتائیں گے مجاہد لطیف۔ جی مجاہد۔ بالکل DIG آپریشن افضال احمد کوثر کی ہدایت پر ڈولفن PRU کا سیکورٹی پلان جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ ڈولفن پولیس رسپانس یونٹ کا نجی ہوٹل تا قذافی اسٹیڈیم اسپیشل اسکواڈ تشکیل دیا گیا ہے۔ ڈولفن پولیس رسپانس یونٹ کا
पेट्रोलिंग दस्ता 198 मुश्तरका टीमों पर मुश्तमिल होगा और PSL के तमाम मैचेस पर डॉल्फिन स्क्वाड सिक्योरिटी प्लान पर मनोअन अमल दरामद किया जाएगा। निजी होटल मलक्का शाहराहों पर डॉल्फिन PRU की 27 टीमें पेट्रोलिंग के फराइज सर अंजाम देंगी। निजी होटल से लेकर कसाफी स्टेडियम तक सिक्योरिटी कोर फराहम किया जाएगा। डॉल्फिन PRU होटल से कसाफी रूट पर 54 टीमें अलर्ट होकर पेट्रोलिंग करेंगी। कसाफी स्टेडियम के तराफ में मखसूस सिक्योरिटी प्लान भी मुरतब किया गया है और इस हवाले से डॉल्फिन PRU की 51 टीमें पेट्रोलिंग करेंगी। PSL टीमों के क़याम से कसाफी स्टेडियम रवानगी तक जो है वो सख्त सिक्योरिटी हसार में की जाएगी और क्रिकेट शायकीन के साथ जो है वो खुश अखलाकी से पेश आने के लिए मुजाहिद, सिक्योरिटी प्लान के हवाले से तो आपने अपडेट किया, ये भी बताइएगा कि जब टीमों की नकलो हरकत होगी उस दौरान कितनी देर के लिए ट्रैफिक की रवानी को मुनक़ता किया जाएगा? देखिए जी, कहा तो बहुत थोड़े अरसे के लिए जाता है कि ट्रैफिक की रवानगी को जो है वो बरकरार नहीं रखा जाएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसमें चूंकि लाहौर में ट्रैफिक का दबाव इस कदर ज्यादा होता है कि चंद मिनटों के लिए भी अगर ट्रैफिक को रोका जाए तो वहां पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। तो इसलिए ये कहना मुमकिन नहीं होगा, नहीं कहा जा सकता कि ट्रैफिक की रवानगी जो है वो बेहतर रहेगी। और यकीनन जब भी PSL हो या जब भी मैचेस हों तो शहर लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर होता है और खासकर जो शहरी हैं वो इस हवाले से इंतहाई अजियत में मुब्तला हो जाते हैं कि जो मिनटों का सफर है उन्हें घंटों में तय करना पड़ता है। जी, आपका शुक्रिया मुजाहिद। और अभी आपको लाइव लिए चलते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी अलहमरा में जारी लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। As that happened because we have been left with a very archaic system of governance which does not allow competence or experience to be built up. For example, if you take the federal government today, you take the petroleum ministry or the power ministry, every decision is in billions of dollars. The people, the secretaries who come there, for example, both the secretaries who are holding these positions today have never ever worked in the federal government. These are all federal officials, but they prefer to work in the provincial governments because the perks are and the power privileges there are much higher. So when they reach the end of their career in the last and when they hold the highest grade in the bureaucracy, they prefer to come back or they are forced to come back to the federal government. Right. So today we have federal officers working at the Tehsil level, which is the lowest administrative unit in the provinces. We have people at the federal level, at the district level, people at the division level, people in the provincial government, all federal officers. This has to change. The provinces should have their own bureaucratic structures and the federal government needs to specialize. Today you can be the secretary for power today and can be the secretary for religious affairs the next day. Right. So that experience is not transferable. These are not administrative issues anymore. Does this country have a school of national administration the way France does, for example? Yes, we do. We do. It's right next door. But again, the people go through that, but they still remain in the provinces. Okay. So they do not have the experience of federal government. They do not have the experience of the issues that federal government has to resolve. Right. So if the minister does not provide leadership, that's why I said earlier, the minister must have those three competencies to be able to deliver governance. Right. Can I ask a question about... बैंकिंग कोर्ट में तलबी PTI चेयरमैन इमरान खान की इस्लामाबाद रवानगी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की मुतवक्किया रवानगी के पेश नज़र रावलपिंडी के पार्टी रहनुमाओं को लाहौर बुला लिया गया। रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर और साबिक डेप्यूटी स्पीकर वासिक क़य्यूम अब्बासी ज़मान पार्क पहुँच गए हैं। ज़मान पार्क रवानगी हो चुकी है उनकी जानिब से। और आपको अहम खबर से अपडेट करते चलें कि PTI चेयरमैन इमरान खान की इस्लामाबाद रवानगी का भी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की मुतवक्किया रवानगी के पेश नज़र रावलपिंडी के पार्टी रहनुमाओं को लाहौर बुला लिया गया है। रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर और साबिक डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम अब्बासी ज़मान पार्क पहुँच चुके हैं। बैंकिंग कोर्ट में तलबी का ये मामला है। PTI चेयरमैन इमरान खान की इस्लामाबाद रवानगी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की मुतवक्किया रवानगी के पेश नज़र रावलपिंडी के पार्टी रहनुमाओं को लाहौर बुला लिया गया है। रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर और साबिक डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम अब्बासी
زمان پارک پہنچ گئے ہیں۔ بینکنگ کوڈ میں طلبی ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی اسلام آباد روانگی متوقع ہے، اور ذرائع کے مطابق عمران خان کی متوقع روانگی کے پیش نظر راولپنڈی کے پارٹی رہنماؤں کو لاہور بلا لیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے بعد اب عمران خان بینکنگ کورٹ میں پیش ہوں گے، اور اس حوالے سے ان کی روانگی متوقع ہے۔ آئین کو بچانے کی آخری امید سپریم کورٹ ہے۔ نون لیگ کا مقصد عدالتوں کو کمزور کرنا ہے۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ادارے محفوظ ہوں گے تو ہی آئین محفوظ ہوگا۔ تحریک انصاف کے کارکن ملک کی مختلف جیلوں میں قید ہیں۔ تمام کارکنان نے رہائی کی آفر کو مسترد کیا ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی دیکھیے۔ ایک بار پھر تاریخ دہرانا چاہتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کے ججوں کے اندر ایک سیاست کھیل رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کو کمزور کرنا ان کا مقصد ہے۔ پاکستان کے اندر ہم نے یہ جو سپریم کورٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اس لیے پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے کہ ادارے اگر ہوں گے تو آئین بچے گا، ادارے نہیں ہوں گے تو آئین ہی نہیں بچ سکتا۔ یہ جو 9 ممبر بینچ ہے، اس میں جو 5 ججز ہیں وہ ججز ہیں جنہوں نے قاسم سوری کی رولنگ کو ختم کیا، اور موجودہ حکومت اس رولنگ کو مسترد کرنے کی وجہ سے بنی۔ ان 5 ججز کو لے کے ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا فل کورٹ بنائیں، لیکن سپریم کورٹ نہیں مانی۔ ہم نے کوئی اس کے اوپر یہ نہیں کیا کہ آپ نے نہیں مان رہے تو ہم نے آپ کے خلاف کیمپین چلا دینی ہے۔ یہاں پہ ہم نہیں کہہ رہے کہ کسی جج کو نکالنا چاہیے یا رکھنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ چیف جسٹس پاکستان کا پریروگیٹو ہے۔ چیف جسٹس پاکستان بھی ایک ادارہ ہے خود۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ 4 عہدوں کے لیے 14 امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ صدر کی نشست پر آسما جہانگیر گروپ کے لہراسب گوندل اور حامد خان گروپ کے اشتیاق خان مد مقابل ہیں۔ نائب صدر کے عہدے کے لیے 6 امیدواروں میں مقابلہ۔ 26,000 سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو کہ لاہور ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے، جبکہ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے، جبکہ 4 عہدوں کے لیے 14 امیدواروں میں کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ صدر کی نشست پر آسما جہانگیر گروپ کے لہراسب گوندل اور حامد خان گروپ کے اشتیاق خان مد مقابل ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ انتخابات کا سلسلہ جاری ہے اور پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا، جبکہ نائب صدر کے عہدے کے لیے 6 امیدواروں میں مقابلہ ہوگا اور 26,000 سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ اس الیکشن کے حوالے سے آپ کو ہم صبح سے ہی اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پولنگ کا عمل جاری ہے۔ 4 عہدوں کے لیے 14 امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے پارٹی امیدوار کی جیت کے لیے پرعزم ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد اشفاق سے۔ اشفاق، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں، سیکیورٹی کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل پرامن طریقے سے جاری ہے۔ مجموعی طور پر 4 نشستوں پر 14 امیدوار مد مقابل ہیں، جبکہ 26,043 ووٹر آج اپنا اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جوگ در جوگ جو ووٹر حضرات ہیں وہ اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین وکلاء ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں اس الیکشن میں ووٹ کاسٹ کر رہی ہیں، اور 2 خواتین ہیں جو اس حوالے سے امیدوار سامنے آئی ہیں۔ سیکرٹری کی نشست پر صباحت رضوی ہیں اور نائب صدر کی نشست پر ربیہ باجوہ ہیں۔ ان دونوں خواتین کو سپورٹ کرنے کے لیے خواتین وکلاء کی بڑی تعداد لاہور ہائی کورٹ کے کھاتے میں موجود ہے، جو کہ ووٹرز کو قائل کر رہے ہیں اور ان دونوں خواتین کو کامیاب کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ صدارت کے عہدے پر آسما جہانگیر گروپ اور حامد خان گروپ کے درمیان سخت مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ لہراسب گوندل کو آسما جہانگیر گروپ کی حمایت حاصل ہے، اور اسی طرح سے اشتیاق خان کو حامد خان گروپ کی مکمل طور پر حمایت حاصل ہے، اور دونوں امیدواروں کے درمیان سخت مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔
जबकि अगर दीगर ओहदों की बात की जाए तो नायब सदर की नशिस्त पर 6 उम्मीदवार हैं, सेक्रेटरी की नशिस्त पर 3 और फिनांस सेक्रेटरी की नशिस्त पर भी 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। और जबकि इसके साथ साथ ख़वातीन के लिए अलग पोलिंग बूथ बनाया गया है जहां पर ख़वातीन वकला अपना अपना वोट कास्ट कर रही हैं, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के खाते के अंदर दाखिल होने के लिए मुकम्मल तौर पर चेकिंग के बाद हर आने वाले वकील को दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। और इसी तरह से सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड इमरान मसूद की जानिब से ये कहा गया है कि आज का होने वाला इलेक्शन भी बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत हो रहा है और जैसे ही शाम 5 बजे पोलिंग का अमल ख़त्म होगा तो फिर ठीक 15 मिनट के बाद नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा जब पोलिंग का अमल कंप्लीट होगा। ठीक है इशफाक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहर में 35 ज़ायद तलबा का गैंग सरगर्म। गैंग मुख्तलिफ स्कूलों के बाहर तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाता है। मुख्तलिफ इलाकों में मुल्ज़िमान के तशद्दुद की वीडियोज़ सामने आ गई हैं। अहम खबर उस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है कि तलबा का एक गैंग सरगर्म हो चुका है। गैंग मुख्तलिफ स्कूलों के बाहर तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाता है। मुख्तलिफ इलाकों में मुल्ज़िमान की तशद्दुद की वीडियोज़ सामने आ चुकी हैं। गैंग के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। 35 ज़ायद तलबा का गैंग है ये, जो मुख्तलिफ स्कूलों के बाहर तलबा को ज़ख्मी करता है और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाता है। जी हाँ, अपडेट करें आपको कि शहर में 35 से ज़ायद तलबा का गैंग सरगर्म हो चुका है। गैंग मुख्तलिफ स्कूल्स के बाहर तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाता है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में मुल्ज़िमान के तशद्दुद की वीडियोज़ भी सामने आ चुकी हैं। अपडेट करते चलें आपको कि मुख्तलिफ इलाकों में मुल्ज़िमान के तशद्दुद की वीडियोज़ भी सामने आ गई हैं और वो लाहौर न्यूज़ को हासिल हो चुकी हैं। शहर में 35 से ज़ायद तलबा का गैंग सरगर्म हो चुका है। मज़ीद डिटेल्स हासिल कर लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, बताइएगा ये कौन सा गैंग है और क्या एक्टिविटीज़ हैं इसकी, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, डिटेल कुछ इस तरह से है कि लाहौर में जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं उनके बाहर 35 से ज़ायद लड़कों पर मुश्तमिल एक गैंग जो है वो मंजर आम पर आया है। गैंग को 102 के नाम से ऑपरेट करने का इंकशाफ हुआ है और बताया गया है कि तालिब इल्मों पर मुश्तमिल गैंग मुख्तलिफ स्कूलों के बाहर लड़कों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई हैं और वीडियोस को सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया जाता है। तशद्दुद की वीडियोस अपलोड करके खुद जो है वो खौफो हरास फैलाया जाता है गैंग की जानिब से। और गैंग के खिलाफ गुलबर्ग में एक नौजवान पर तशद्दुद के इल्जाम पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और बताया गया है कि मुल्ज़मान ने हयात नामी तालिब इल्म को एक स्नूकर क्लब जो है वहां पे तशद्दुद का निशाना बनाया था और पुलिस जो है इस बारे में मजीद इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए एक गैंग जो है वो लाहौर में इस तरह मुजाहिद ये बताएगा कि इन तलबा की जानिब से सिर्फ तशद्दुद किया जाता है या उसके बाद लूट मार भी की जाती है? जो अब तक की इतलात हैं और जो सोशल मीडिया पर वीडियोस मंजर आम पर आई हैं उसमें तो मुख्तलिफ लड़ाई झगड़े हैं और तशद्दुद के वाक़यात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। उनकी सीसीटीवी फुटेज भी आई है। एक स्नूकर क्लब में तकरीबन 30 से 35 लड़के जो हैं वो गैंग की सूरत में दाखिल होते हैं और एक नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और उसका मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है। और दीगर जो सोशल मीडिया के जरिए वीडियोस सामने आई हैं उसमें भी ये एक गैंग की तरह जो है वो अपना खौफो हरास फैलाने के लिए घूमते फिरते दिखाई देते हैं और उनमें कुछ इस तरह का म्यूजिक और इस तरह मुजाहिद ये बताइएगा कि नामजद मुल्जिमान पे पर्चा दर्ज हुआ है या नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया है? देखिए जी, इसमें काफी ज्यादा लोगों के नाम जो हैं वो शामिल हैं और तमाम के नाम शामिल नहीं है, लेकिन पुलिस अब जो है इनको इन्वेस्टिगेट कर रही है। तमाम के नाम शामिल नहीं है, पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बहुत शुक्रिया मुजाहिद। के बाद आपको बताएं कि आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम नैब लाहौर ने उस्मान बुज़दार और उनकी फैमिली के नाम जायदादों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। नैब लाहौर ने सूबे भर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स रेवेन्यू को मरासला जारी कर दिया है। 28 फरवरी तक उस्मान बुज़दार के नाम जायदादों का रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। मज़ीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन से तकनीकी वजूहात पर राबता मुनक़ता हुआ है। आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट किया जा रहा है। नैब लाहौर की जानिब से उस्मान बुज़दार और उनकी फैमिली के नाम जायदादों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। तो दिलचस्प खबर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात वकील दुल्हा बारात से पहले वोट कास्ट करने पहुंच गया।
اس وقت ہمارے نمائندے ابو بکر طارق ان کے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی ابو بکر بتائیے گا۔ ہائی کورٹ بار کا الیکشن ہے اور تمام وکلاء جو ہے وہ اپنے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ ایک وکیل جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں، انتہائی منفرد انداز میں آج ووٹ کاسٹ کرنے آئے ہیں۔ آج رات کو ان کی برات ہے اور وہ پارلر سے تیار ہو کے سیدھا یہاں پہ ووٹ کاسٹ کرنے آ گئے۔ اتنا یہ پیار کرتے ہیں اپنے پیشے سے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں آج کے دن بھی جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی آج رات کو برات ہے اور آپ انتہائی منفرد انداز میں تیار ہو کے پارلر سے یہاں آ گئے ہیں، کیا کہیں گے اس والے سے؟ میں اپنے گروپ اصغر گیل صاحب کا ایسوسیٹ ہوں، تو میرا یہ پروفیشن ہے اور یہ سال کے بعد یہ فنکشن آتا ہے، تو ہم پورا سال ہمارے جو امیدوار ہیں کمپین کے لیے دن رات ہر بار میں جاتے ہیں، تو کیوں نہ یہ الیکشن اور جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے یہ ووٹ کاسٹ کرنا ضروری ہے، تو میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے یہاں پر آ گیا ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آج رات کو آپ کی بارات ہے، آپ تیار ہو کے ہیں، اس سے آپ کے خاندان پہ یا کوئی زندگی پہ، نجی زندگی پہ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، میں ان سے اجازت لے کے آیا ہوں اپنی والدہ سے۔ بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے پورا سال جو ہے وہ اس ایک دن کی تیاری ہوتی ہے اور میں اس کو آج کے دن بھی جو ہے وہ۔ ٹھیک ہے ابو بکر، بہت شکریہ، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ الحمرہ ہال میں لاہور لٹریری فیسٹیول جاری ہے۔ دوسرے روز مجموعی طور پر 32 سیشنز منعقد ہوں گے۔ سیشنز اور دیگر سرگرمیوں کے بارے میں مزید بتا رہے ہیں سہیل کیسر۔ جی 10ویں لاہور لٹریری فیسٹیول کی رونقیں بالکل آج بہت شاندار نظر آ رہی ہیں۔ دوسرا روز ہے آج، الحمرہ ہال میں یہ جاری ہے اور مختلف الخیال جو لوگ ہیں وہ اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ اور اس وقت انگلینڈ سے آئی ہوئی ایک خاتون دانشور فیون ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھوڑی سی ان سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس، اٹس ریئلی نائس ٹو سی یو ہیئر۔ ڈو یو تھنک دس کائنڈ آف ایکٹیویٹیز promote harmony among different minded of people? I think very much so. I think when people come to a festival like this, they will come with maybe a fixed mindset on something, but listening to different speakers from different places really opens one's mind and gives a better understanding of different problems people are facing. I've come here from London today and I've seen Pakistan very differently. How you are feeling after coming in the city belong your grandfather? It's been a really special experience. I think for us growing up, we always knew we had a connection, some kind of connection with Pakistan, but we didn't really know what that meant. And being here as a young woman to kind of reconnect with that and understand where we're from and meet the family who still live where my grandfather grew up, and our family has been really special. Thank you so much. یہ مختصر سا احوال جی، سو اسی طرح کی رونقیں یہاں پر چل رہی ہیں اور یہ سلسلہ کل اتوار کی شام تک اسی طرح۔ شکریہ سہیل۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ماڈل ٹاؤن میں کارپوریٹ چیلنج کپ کے راؤنڈ میچز کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے میچ میں MBL کے ڈسکاؤنٹ کو شکست دے دی گئی ہے، جبکہ کھلاڑی پاکستان سپر لیگ کے لیے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ کسی کو لاہور قلندرز پسند ہے تو کسی کو کراچی کنگز۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز بلال عقیل سے۔ جی بلال، اپڈیٹ کیجیے۔ کارپوریٹ چیلنج کپ کے چوتھے ایڈیشن میں راؤنڈ میچز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت میں اتفاق کرکٹ گراؤنڈ مال ٹاؤن میں موجود ہوں اور سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں۔ پہلے میچ میں کھیلے گئے میچ میں MB کی ٹیم نے ڈیسکون کو شکست دی تھی، جبکہ دوسرے میچ میں ٹیم سروس اور MB مد مقابل ہوں گی۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو PSL کا میلہ بھی سجنے کو تیار ہے، تو کارپوریٹ کھلاڑیوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس ٹیم کو سپورٹ کریں۔ تو لاہور کو اوبویسلی کہتے ہیں، ہم لوگ لاہوری ہیں تو لاہوری کو کریں گے، کہتے ہیں سپورٹ۔ تو کیا لگ رہا ہے کون سا فیوریٹ پلیئر ہے آپ کا لاہور قلندر میں؟ لاہور میں تو دیکھیں پلیئر تو کافی سارے ہیں، تو انشاءاللہ کہتے ہیں ہمارا تو شاہین افریدی ہے جو کہتے ہیں ہم جس کو سپورٹ کر رہے ہیں زیادہ، تو انشاءاللہ کہتے ہیں وہ ہوپ کہ کل قلندر اچھی پرفارمنس کرے گا۔ اور کتنا انجوائے کر رہے ہیں ٹورنامنٹ کو یہ جو آپ کھیل رہے ہیں؟ جی ہمارا یہ سیکنڈ میچ ہے، پہلا میچ بھی کہتے ہیں ہمارا بڑا اچھا رہا تھا، تو کہتے ہیں انفارچونیٹلی کہتے ہیں ہماری بالنگ نے نہیں کلک کیا اور ہم کہتے ہیں وہ میچ ہار گئے، لیکن بیٹنگ ہماری ماشاءاللہ اچھی رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے بلال، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فی الوقت اتنا ہے۔